اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ایک ویڈیو پہلے موجود ہے جس میں ہم نے پریکٹیکل وضو کرنے کا طریقہ بتایا تھا، لیکن کچھ ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے ہمارے کامنٹس باکس میں کافی سارے سوال کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر بیسن پر وضو کرنا چاہے آدمی تو کس طرح سے وضو کرے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آدمی نارمل وضو کرتا ہے، مثلا کسی برتن کے ذریعے، تو اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو بیسن پر کھڑے ہو کر آدمی وضو کرے، تو ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم پریکٹیکل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، بیسن پر کھڑے ہو کر آدمی کس طرح سے وضو کرے، تاکہ جو شبہات ہیں، جو سوالات ہیں آپ کے، ان کے جوابات آپ کو مل سکیں۔ تو آئیے پریکٹیکل طور پر دیکھتے ہیں کہ بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وضو میں کچھ چیزیں مستحب ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہیں۔ مستحب کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے 3 دفعہ ہاتھ دھونا، پھر 3 دفعہ کلی کرنا، اور پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحب ہے۔ بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پاؤں کا دھونا یہ وضو میں شامل ہے یا نہیں، تو پاؤں کا دھونا وضو میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاؤں نجس ہیں یا زیادہ گندے ہیں تو آپ ان کو پہلے دھو سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ وہ وضو کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے پاؤں کو دھونا چاہیں تو آپ نیچے دھو سکتے ہیں، یا بیسن کے اندر رکھ کے بھی دھونا چاہیں تو آپ دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وضو ہاتھوں سے شروع ہوتا ہے، تو ہم پریکٹیکل طور پر آپ کے سامنے بتا رہے ہیں۔ 3 دفعہ آپ نے 3 دفعہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا، 3 دفعہ ایک کلی ہوگی 3 دفعہ، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا۔ یہ 3 مستحبات تھے۔ یہاں پر 3 آپ کے مستحبات یہ مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ آپ نے چہرے کو دھونا ہے، دونوں بازوؤں کو دھونا ہے، اور پھر سر و پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ یہ 4 واجبات ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جب آپ چہرے کو دھونا شروع کرتے ہیں تو آپ نے وضو کی نیت وہاں سے کرنی ہے۔ آپ نے وضو کی نیت کس طرح کرنی ہے؟ آپ نے جب چہرے پر پانی ڈالنا ہے تو ساتھ وضو کی نیت کرنی ہے۔ مثلا آپ نیت کرنی ہے میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اگر آپ قربتاً الی اللہ کہہ دیتے ہیں تو یہ تمام کاموں کے لیے کافی ہے۔ آپ اسے وضو کر سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ واجب قربتاً الی اللہ کہیں۔ اگر نماز کا ٹائم داخل ہو چکا ہے تو آپ واجب قربتاً الی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کلی طور پر اگر فقط قربتاً الی اللہ کہہ دیتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زبان سے نیت کو ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں فقط یہ ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں تو یہی فقط کافی ہے۔ تو آپ جب چہرے پہ پانی ڈالیں گے تو وضو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ چہرے کو دھونا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جتنی دفعہ بھی دھونا چاہیں آپ چہرے کو دھو سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ صابن سے دھونا چاہتے ہیں پہلے چہرے کو، آپ صابن سے دھو لیں، لیکن جب آپ وضو کی نیت کریں گے تو اس کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ 2 دفعہ پانی ڈال سکتے ہیں۔ 1 دفعہ پانی ڈالنا واجب ہے اور دوسری دفعہ پانی ڈالنا مستحب ہے، لیکن اگر تیسری دفعہ آپ پانی ڈالیں گے تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس میں یہ یاد رہے کہ آپ نے جو چہرے کے اوپر پانی ڈالنا ہے یہ پیشانی کے اوپر ڈالنا ہے، اس جگہ پہ ڈالنا ہے اور نیچے ہاتھ کھینچنا ہے۔ اگر آپ چہرے پر جب پانی ڈال رہے ہوں تو اگر بالکل ناک کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پیشانی کے اوپر اس طرح سے، یہ پیشانی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ پانی ڈالیں اور پھر ہاتھ کو نیچے کھینچیں۔ یہ 2 دفعہ مکمل ہو گیا ہے۔ پھر آپ 2-3 دفعہ اس طرح چہرے کے اوپر ہاتھوں کو ملیں تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ کو کہ جو دھونا ضروری ہے چہرہ وہ آپ نے دھو لیا ہے۔ یہ جو انگوٹھا ہے اور درمیانی انگلی، اس کے درمیان جو چہرہ آتا ہے اس کو دھونا واجب ہے، لیکن کچھ زیادہ دھو لے آدمی تاکہ یقین ہو جائے کہ میں نے جو چہرہ دھونا ضروری ہے وہ میں نے دھو لیا۔ یہ 2 دفعہ ہم نے دھو لیا۔ اس کے بعد
آپ نے 2 دفعہ دایاں بازو دھونا ہے اور پھر 2 دفعہ بایاں بازو۔ اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ ایک تو یہ کہ پانی آپ نے کونی کے اوپر یہاں پر ڈالنا ہے تاکہ پانی نیچے جائے۔ اگر اس جگہ پانی آپ ڈالتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا، ضروری ہے کہ پانی اس جگہ ڈالا جائے اور نیچے تاکہ پانی جائے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو کونی ہے یہاں سے لے کر بڑی انگلی کے ناخن تک، یہاں تک جو ہے وہ کوئی چیز خشک نہ رہے، کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اس طرح ہاتھ کھینچنا ہے اس کے اوپر تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کوئی جگہ خشک نہیں رہی۔ انگلیوں کے درمیان بھی اسی طرح سے، تاکہ یقین ہو جائے، اور ہاتھ نیچے ہی کھینچنا ہے۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا، اور دوسری دفعہ پھر آپ نے بالکل اسی طرح سے سارا جو حصہ ہے وہ دھونا ہے۔ یہ دایاں بازو ہو گیا۔ اس کے بعد بایاں بازو بھی اسی طرح سے آپ نے اوپر کونی کے اوپر پانی ڈالنا ہے تاکہ نیچے پانی جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ آگے پیچھے ہر طرف سے آپ نے ہاتھ کھینچنا ہے تاکہ یقین ہو جائے کوئی جگہ خشک نہیں رہی۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اب دوسری دفعہ جب آپ دھوئیں گے تو یہ اسی طرح سے، یہ دیکھیں میں نے پہلے ہی ٹوٹی بند کر دی تھی تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد آخر میں جا کر ٹوٹی کو بند کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، چونکہ پانی ٹوٹی کے ہینڈل کے اوپر جو لگا ہوا ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر لگ جاتا ہے، اور آپ اس سے مسح جب کریں گے تو وہ مسح آپ کا درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے آپ نے۔ سر ایک جگہ پر ہو اور اس کو یہاں تک لے کے آنا ہے، یعنی پیشانی تک آپ نے نہیں لے کے آنا۔ یہ نہ ہو کہ جو پیشانی کا یہ جو پیشانی کی تری ہے یہ آپ کے ہاتھوں کو لگ جائے گی تو پھر درست نہیں ہوگا پاؤں کا مسح۔ اس کے بعد پاؤں کا مسح آپ نے کرنا ہے۔ پاؤں ایک جگہ ناخن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس جوڑ تک، جو ابری جگہ ہے اس جوڑ تک جو ہے وہ مسح کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر 1-2 چیزیں اور ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا وضو مکمل ہو چکا ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مثلاً یہ جب آخری بازو پر پانی ڈالتے ہیں اس طرح، تو اس کے بعد وہ ٹوٹی بند کرتے ہیں۔ جب ٹوٹی بند کرتے ہیں تو جو ہینڈل کے اوپر پانی لگا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے اس ہاتھ کے اوپر لگ جاتا ہے، اور پھر جب آپ مسح کرتے ہیں تو مسح جو وہ تری جو ہے جو ہینڈل کے اوپر موجود تھی اس سے مسح ہوتا ہے، تو یہ مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو یہ مکمل طریقہ تھا پریکٹیکل، جو بیسن کے اوپر اگر آدمی کھڑا ہو کر کرتا ہے تو یہ ہے۔ اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ کامنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔